کچھ زیادہ اونچا کر دیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم. فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. محترم حضرات، یہ سیرت پر پروگرام چل رہا ہے اور آج اس کا 48واں درس ہے. ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ صحیح بات کہنے کی اور صحیح بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم آج آپ کے سامنے دو باتیں رکھیں گے. اخلاق رسول پر گفتگو چل رہی ہے، اس سلسلے میں آج انشاءاللہ دو بات آپ کے سامنے رکھی جائے گی. ایک تو صبر کے بارے میں اور دوسری بات خوف الہی کے بارے میں. صبر کے بارے میں سب سے پہلے صبر کی تعریف معلوم ہونا چاہیے. صبر کیسے کہتے ہیں؟ جو بات دل پر ناگوار گزرے اس پر بندہ اپنے نفس پر جو کنٹرول کرتا ہے اس کا نام صبر ہے. ناگواری کبھی مصیبت کی وجہ سے آ سکتی ہے، کبھی اللہ کے احکام پر عمل کرنے میں کاہلی کی وجہ سے آ سکتی ہے، کبھی اللہ کے احکام منع کرنے پر دل کے دلچسپی پیدا ہوتی اس کے رکنے سے آ سکتی ہے. یہ تینوں طریقے پر صبر ہوتا ہے. بات نہیں سمجھے میری؟ ایک مصیبت آئی، عموماً ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب مصیبت آئی تو بندہ اس پر صبر کرے، اس کا نام کیا ہے؟ صبر ہے. یہ سب کو معلوم ہے. آپ نماز پڑھنے کے لیے اٹھنا چاہ رہے ہیں، نفس کہہ رہا ہے نیند بہت اچھی ہے. اب یہ آپ جب تک صبر نہیں کریں گے نیند پر تب تک جو ہے آپ نماز نہیں پڑھ سکتے. یہ بھی صبر ہے. گناہ میں بڑا اٹریکشن ہے، گناہ میں بڑی جاذبیت ہے. ہر گناہ اپنے اندر بہت اس طریقے سے آدمی کو اٹریکٹ کرتا ہے کہ آدمی اس کی طرف بڑھتا ہے. اب اس وقت اپنے آپ کو اس اٹریکشن سے روکنے کا نام صبر ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ اب تو تینوں چیزوں پر جو ہے وہ صبر ہوتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الصبر نصف الایمان، کہ صبر آدھا ایمان ہے. کبھی کبھی آپ سوچتے ہوں گے کہ بہت سی چیزوں کے بارے میں بولتا صبر آدھا ایمان ہے، کبھی کہتا ہے صدق آدھا ایمان ہے، کبھی کہتا ہے طہارت آدھا ایمان ہے. اس کی بات سمجھ لیں یہ کیا چکر ہے. آدھا آدھا کر کے تو پھر وہ پورا تو ہو گیا ایک ہی مرتبہ میں، تو یہ پھر آدھا آدھا چلتا کیا چلتا رہتا ہے یہ. کیونکہ اصل میں کیا ہے کہ جب اس قسم کی باتیں ہم مولوی لوگ کرتے ہیں تو کیونکہ ہم تو آپ کے سوالات جو اٹھتے ہیں ان کے جوابات دیتے نہیں ہیں، لہذا آپ سوال رکھ کر کے ہی واپس چلے جاتے ہیں اور اندر اندر وہ سوال آپ کو کیا کرتا رہتا ہے؟ پنگ کرتا رہتا ہے. حالانکہ ایک اچھے مقرر کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ وہ آپ کے سوالات کو اٹھنے سے پہلے اپنی گفتگو میں ان سوال کے جواب دیتا رہے. بہت جو اچھے مقرر ہوتے ہیں وہ حقیقت میں اس قسم کی بڑی فکر کرتے ہیں. ذرا جائے تو یہ جو آدھا 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 کئی جگہ حدیث میں آتا رہتا ہے اور آپ جو ہے وہ یہ سمجھتے ہوں گے کہ بھئی یہ آدھا تو پورا ہو گیا، 1/2 مل کر کے 1 ہو گیا، پھر یہ کیا بچا. اس کی بات سمجھ لیں. یہ گفتگو کے کرنے کا ایک طریقہ ہے، بات کے کرنے کا ایک طریقہ ہے، اور اس کی اہمیت بتانے کے لیے عربوں میں یہ ایک طریقہ رائج تھا. اس کی بنیاد پر یہ محاورتاً گفتگو کی جاتی ہے. ایگزیکٹ اس کا مطلب آدھا آدھا نہیں ہوتا ہے. بات سمجھے؟ جیسے ہم لوگ کبھی کبھی گفتگو میں کرتے ہیں کہ سینکڑوں آدمی موجود تھے، ہو سکتا ہے 40-50 آدمی ہو. یہ کہنے کا ایک انداز ہے. اب آپ مجھے پکڑے مولانا، سینکڑوں کا مطلب سینکڑوں کی جماعت
सैकड़ा 100 को कहते हैं, उसकी जमा होगी तो कम से कम 200 होना चाहिए, और आदमी 40-50 थे, आप बोले सैकड़ों। ये गुफ्तगू का तरीका है। तो बहरहाल, लेकिन बताना इसकी अहमियत जरूर होती है। उसी बुनियाद पर यह बात कही जाती है कि यह आधा ईमान है, या जो इस किस्म की बात की जाती है। मुसीबत पर जो सब्र करने की बात है, अल्लाह के रसूल ने फरमाया सब्र इंद सदमतुल ऊला, कि असल सब्र तो वो है जब मुसीबत पड़ी सेम टाइम पर सब्र करना। जब मुसीबत पड़ी, हमारा बच्चा मर गया, अब बच्चा जब मर गया 2, 4, 10 दिन खूब वावेला मचा करके अल्लाह आप सब्र करते हैं। अब अगर आप सब्र नहीं करेंगे तो अल्लाह से लाठी तो नहीं चला सकते, क्या कर लेंगे? ये जो आपका चौथे और 5वें दिन जुमला है, ये हकीकत में सब्र से कोई ताल्लुक नहीं है। सब्र क्या है? जैसे ही बच्चा मरा था उस वक्त अल्लाह तेरी अमानत थी, तूने ले लिया। रो रहा है, ये हो सकता है, आंखों से झड़ी जारी हो, ये मुमकिन है, लेकिन जबान और दिल ये कह रहा है कि अल्लाह की अमानत थी, अल्लाह ने ले लिया। जो आंख से रोने की बात है, ये गैर अख्तियारी है, आपके अख्तियार में नहीं है, कंट्रोल में नहीं है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सही रवायत में 8 बच्चे, बाद 7 बच्चे, बाद रवायत में अल्लामा सैयद सलेमान नदवी ने लिखा है कि आपके 12 बच्चे, लेकिन वो रवायत कहां से उन्होंने नकल की उसको नकल नहीं किया। बहरहाल 7 के बारे में तो सबका इत्तेफाक है। 7 के 7 बच्चों में हजरत फातिमा को छोड़कर सारों का इंतकाल हुजूर के सामने हुआ। 3 लड़के और 3 लड़कियां, 6 का इंतकाल आपके सामने हुआ, और फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा का इंतकाल आपकी वफात के 6 महीने के बाद हुआ। तो आप अंदाजा करें, एक तरफ तो लोग ताना देने वाले कि ये अल्लाह के बड़े महबूब हैं, और देखो बच्चे जो है वो इनके सामने मरे चले। क्योंकि होता है ना कि जब हमारा कोई दुश्मन परेशान होता है तो हम अंदर से यही कहते हैं कि ये इसको सजा मिल रही है, हालांकि ऐसा कभी नहीं कहना चाहिए, ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए कि किस बुनियाद पर अल्लाह ने उसके ऊपर वो मुसीबत डाली है ये रब जानता है, उसके अलावा कोई नहीं जानता। ये जो हम अपने दिल की भड़ास निकाल देते हैं किसी की परेशानी पर, और अंदर से हम खुश हो जाते हैं कि हमको सताया था लिहाजा इसका एक्सीडेंट हो गया, हमको सताया था तो इसको ये बीमारी हो गई। उसका हल ये सोचे कि जब हमारे ऊपर परेशानी आई तो हमने किसको सताया है? परेशानी तो हमारे ऊपर भी आ रही है ना, हमने किसको सताया है? अगर इस बात को ध्यान रखेंगे तो ये जो हमारी अंदर की कैफियत होती नहीं होनी, इससे सख्त परहेज करने की जरूरत है। ये एक आम वबा है, आम बीमारी है, ये इससे बचना चाहिए। तो हकीकत में सब्र की जो असल तारीफ है वो ये है कि सब्र जिस वक्त मुसीबत पड़ी है उस वक्त बंदा सब्र करे। आंखों से आंसू जारी हो सकता है। अल्लाह के रसूल के बेटों का इंतकाल हुआ, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रो रहे थे। सहाबा भी इस बात में कंफ्यूज थे कि सब्र का मतलब यह है कि रोना नहीं चाहिए। उन्होंने कहा अल्लाह के रसूल आप बोले थे सब्र करना चाहिए, आप खुद ही रो रहे हैं। ये सहाबा की ये भी शान थी कि दिल में नहीं रखते थे कि बाद में जा करके अपने तौर पर वहां बैठकर मीटिंग करना। लोगों से बहुत सब्र की बात करते हैं, खुद देखो रो रहे हैं। ये बात आप याद रखें, मुखलिस आदमी की पहचान ये होती है कि आपकी खराबी को आपके मुंह पर बयान करेगा, और जो शख्स आपकी खराबी को आपके पीछे बयान कर रहा है वो हकीकत में बड़ा मुखलिस दुश्मन है। अगर आपको हमारी भलाई मकसूद है, मेरी कोई बात आपको खराब लगी तो हमको हमारे सामने कहें मौलाना ये बात आपकी अच्छी नहीं लगी। ये जब आप कहेंगे तो हमको नहीं अच्छा लगेगा, ये भी प्रॉब्लम है। उसी प्रॉब्लम की वजह से वो बंदा हमारे मुंह पर बात बोलना बंद कर दिया है। हालांकि बाद में हम अपने दिल में उसके बारे में कहेंगे कि ये आदमी है बड़ा अच्छा, जो होता है दिल में नहीं रखता बोल देता है, बाद में यही कहेंगे। घर के फौरन आप जब कहेंगे तब हम थोड़ा से हिचकिचाएंगे, लेकिन बाद में आपके बारे में हमारा नजरिया बड़ा अच्छा रहेगा।
تو اللہ کے رسول کے صحابہ کی شان تھی, انہوں نے کھٹ سے پوچھ لیا, بعد میں جا کر کے محفل میں کمنٹ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو میں نے جو منع کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی مصیبت ڈالی ہے تو اس پر صبر کرنا چاہیے. یہ جو ہم رو رہے ہیں, ہماری آنکھیں ہیں, یہ فطرت ہے, غیر اختیاری, یہ ہمارے اختیار میں آنسو نہیں ہے. اس پر اللہ, اور یہ پالیسی آپ سمجھ لیں, جتنے بھی غیر اختیاری معاملے ہوتے ہیں اس پر پروردگار عالم کبھی ہماری گرفت نہیں کرتا ہے, کہ اس کا نام ہی غیر اختیاری ہے, ہمارا اس کے اوپر کوئی اختیار نہیں ہے. تو یہ جو رونا ہے یہ اس سے صبر کے خلاف بات نہیں ہے. اچھا, کس صبر پر ثواب ملتا ہے؟ غور سے سنیے گا. ایک آدمی نے ایک آدمی کو ایک جھاپڑ مارا, وہ جھاپڑ مارنے پر اس کے جواب دینے پر قادر ہے, قدرت رکھتا ہے کہ وہ بھی ایک جھاپڑ کھینچ کے مار سکتا ہے. اس نے کہا اچھا میں نے آپ کو معاف کر دیا. اسی کو حقیقت میں ثواب ملتا ہے. اب ایک آدمی نے ایک جھاپڑ مارا, یہ چھوٹا ہے وہ طاقت والا ہے, اپنے دل میں سوچ رہا ہے بیٹا اگر میں بھی تمہارے اتنا طاقت ہوتا نا میں 4 جھاپڑ لگاتا تم کو. مار نہیں پا رہا, یہ سوچ رہا ہے. اب اس کو صبر کا ثواب نہیں ملے گا, لیکن جھاپڑ جو پڑا ہے اس کا ثواب ملے گا. یہ دونوں الگ الگ باتیں ہیں. بات سمجھ رہے؟ مصیبت جو بھی آتی ہے مومن کو, ہر مصیبت پر ثواب ملتا ہے, اور اگر اس مصیبت پر اس نے صبر کر لیا تو ڈبل ثواب ملتا ہے. مصیبت آنے کا ثواب اور صبر کرنے کا ثواب. لیکن جو صبر کی فضیلت بیان کی گئی ہے وہ اسی وقت ہے کہ جب بندہ اس بات پر قادر ہو کہ وہ بدلہ لے سکے, اور اس نے کیا کیا, اللہ کے لیے صبر کر لیا. اور یہ صبر بڑا خطرناک ہوتا ہے سامنے والے کے لیے. آپ کو معلوم ہے کبھی کبھی ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ اگر اللہ والا کوئی بندہ ہے, صحیح میں اللہ والا بندہ ہے, اور اس نے صبر کر لیا تو آپ لٹک جائیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی میں اپنی ذات کے لیے کسی سے بدلہ نہیں لیا. عموماً کیا کیا, معاف کر دیا. ایک مرتبہ ایسا ہوا آپ بیمار ہو گئے. اللہ کے رسول کے زمانے میں ایک دوا ہوتی تھی جو آخری دوا کہلاتی تھی, کہ یہ پلانا مرد کا آخری ہے. وہ اتنی کڑوی ہوتی تھی کہ کوئی پینا نہیں چاہتا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں نے کہا کہ آپ پی لیں. اللہ کے رسول نے کہا میں قطعی نہیں پیوں گا. اللہ کے رسول بے ہوش ہو گئے اس بیماری میں. صحابہ ہمارے محبت میں کہ اب بے ہوش ہیں, لاؤ دوا پلا دیں. اللہ کے رسول کو دوا پلا دیا. وہ اتنی تلخ تھی کہ اس بے ہوشی میں بھی یہ بات محسوس ہوئی اللہ کے رسول کی کہ ہم کو دوا پلائی گئی. جب ہوش میں آئے تو بولے کون کون دوا پلایا؟ بولے صحابہ. ہم کہا جو لوگ ہم کو دوا پلائے سب کو دوا پلاؤ. یہ مذاق میں نہیں بولے, کرنا ہے, سب کو دوا پلانا ہے. اب وہ دوا صاحب جتنے لوگ اس میں کوئی پکڑا ہوگا, کوئی دوا بنایا ہوگا, جو لوگ انوالو تھے سب کو وہ دوا پلائی گئی. مولانا تھانوی سے پوچھا گیا کہ حضرت اللہ کے رسول تو بدلہ لیتے نہیں, یہ بدلہ لے لیے نا. کہا کہ اللہ کے رسول کو جو تکلیف پہنچی تھی اس پر اگر اللہ کے رسول صبر کر لیتے تو یہ سب لٹک جاتے. کون؟ جتنے لوگ دوا پلانے میں انوالو ہوئے تھے, یہ اللہ کے رسول کی رحمت تھی کہ ان کو بچانے کے لیے ہم بدلہ لے لیں تاکہ یہ بچ جائیں. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بدلہ لے لیا. ایسا کبھی کبھی ہو جاتا ہے. لہذا اسی لیے کہا جاتا ہے, اللہ بخاری کی حدیث ہے کہ من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب, جس نے میرے ولی سے دشمنی کی میں اعلان جنگ کرتا ہوں. یہ وہی ہے. تو اگر صبر جو کر لیا بندہ تو سامنے والے پر اس کے اثرات بہت برے مرتب ہو سکتے ہیں. یہ نیت کر کے صبر نہیں کریں کہ وہ جھیل جائے, پھر صبر کے کٹر سے گر جائے گا. بات سمجھ لے غور سے, بات نہیں سمجھے میری. صبر کیا اس نیت سے کہ اللہ صبر کر رہا ہوں تاکہ اس کی نٹی تو پکڑ لے, جائز ہے. لیکن اب صبر کی جو کیٹیگری کا ثواب ملنا تھا وہ نیچے آ گیا. آپ کو صبر اس نیت سے کرنا ہے کہ پروردگار عالم تیرا حکم ہے کہ صبر ایک اچھی چیز ہے, ان اللہ مع الصابرین,
تو صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اس بنیاد پر اللہ میں صبر کر رہا ہوں. اللہ پکڑے نہیں پکڑے وہ بات کی بات ہے. اس نیت سے صبر نہیں کرے, یہ بھی انتقام کی ایک شکل ہے. بات سمجھ میری, یہ بھی انتقام کی ایک شکل ہے. تو اصل ثواب اس وقت ملتا ہے صبر کا جبکہ بندہ قادر ہو اور اللہ پر اپنے معاملے کو ڈال دے کہ پروردگار عالم آپ کے حکم کی بنیاد پر, آپ کے رسول کی اطاعت کی بنیاد پر ہم نے اس بندے کو معاف کر دیا. اس پر پروردگار عالم بہت خوش ہوتا ہے. انہی کے لیے خوشخبری سنائی گئی, ان اللہ مع الصابرین, اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے. اچھا, ایک آدمی صبر پر قدرت نہیں رکھ رہا ہے, لیکن اگر وہ چاہے تو بعد میں جا کر کے زبان سے بدلہ لے سکتا ہے. آپ نے مار دیا جہاں پر, وہ آپ کو مارنے کی پوزیشن میں نہیں, بعد میں جا کر آپ کے لیے بد دعا تو کر سکتا ہے نا کہ اللہ انہیں ہمیں مارا ہے, آپ نپٹ لیجئے. یہ اگر یہ بندہ یہ سوچتا ہے کہ ہم اس پر تو قادر ہیں کہ ہم جا کر بد دعا کریں, پھر اس نے اکیلے میں جا کر کے اس کے لیے ہاتھ نہیں اٹھایا, یہ صبر کی دوسری کیٹیگری ہے. جبکہ اس میں قدرت کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ اس بات پر تو ہر وقت وہ قادر ہے کہ اپنے اکیلے میں بیٹھ کر اپنے اللہ سے کیا کر لے, گفتگو کر لے. اس نے اس کو بھی کیا کر دیا, چھوڑ دیا. یہ دونوں کیٹیگری صبر کی کیٹیگری کہلاتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس صبر کی بات کہی اور آپ کی زندگی میں مختلف دور آئے. اتفاق ایسا ہے کہ بچپن سے لے کر کے اور آپ کی وفات تک پوری زندگی ہی ایسے مراحل سے گزرتی رہی جہاں صبر کے علاوہ کوئی ہتھیار ہی نہیں تھا. پیدا ہو رہے ہیں یتیم کی حالت میں, آپ کو معلوم ہے تھوڑے ہی دن کے بعد ماں کا انتقال, اس کے بعد دادا کا انتقال, اس کے بعد چچا کا انتقال, سب سے زیادہ سپورٹ کرنے والی بیوی حضرت خدیجہ کا انتقال. پھر اس 13 سال کی مدت میں نبوت کے اعلان کرنے کے بعد جس طریقے سے حضور نے صبر کیا, اور صبر اس طرح سے نہیں, اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر بولو تو طائف کے دونوں پہاڑ کو چکنا چور کر دوں. ایک آدمی کو طاقت دی جا رہی ہے, فرشتہ آ کر کے سلام کر رہا ہے کہ اللہ نے بھیجا ہے, اگر آپ بولیں تو طائف والوں نے آپ کو ستایا ہے, ان کی پہاڑی میں ان کی آبادی کو ملا کر کے پیس کر آٹا بنا دیا جائے. ایسے موقع پر بندہ صبر کر رہا ہے. ہمارا صبر جو ہوتا ہے, اگر اتنا پاور ہم کو مل جائے نا تو ہم تو پاور یوز ہی کر ڈالیں گے. لیکن اللہ کے رسول کو کمپلیٹ اللہ کی طرف سے پورا سپورٹ, اللہ کا جو ہے وعدہ, سب کچھ ہونے کے باوجود, لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی اپنی ذات کے لیے کبھی انتقام نہیں لیا. وہی جو ایک واقعہ نقل کیا وہی ایک واقعہ حدیث میں آتا ہے, اس لیے بیان کر دیا, شاید اس کے پہلے بھی بیان کیا ہوں کہ تاکہ آپ کو کبھی اگر وہ واقعہ ٹکرا جائے تو آپ کنفیوز نہیں ہوں کہ صاحب یہاں اللہ کے رسول نے اپنا بدلہ لے لیا. یہاں تک کہ آپ نے یہاں تک دعا فرمائی کہ اے پروردگار عالم, اگر میں کبھی کسی سے ناراض ہو جاؤں اور اس کے لیے بد دعا بھی کروں تو اللہ اس کے حق میں دعا بن جانا, میری بد دعا قبول نہیں کرنا. کوئی آدمی یہ دعا نہیں کرتا کہ اللہ میری بد دعا, میں کسی کو بد دعا کروں تو قبول نہیں کرنا, کیونکہ انسانی فطرت سے ایسا جملہ نکل سکتا ہے. لیکن اس کے باوجود یہ دعا اللہ کے رسول نے فرمائی کہ اگر کبھی ایسا ہو جائے تو اللہ میری بد دعا اس کے حق میں دعا قبول کر لینا. طائف کے واقعات ہیں, رسول کے قریش کے ستانے کے واقعات ہیں, مرڈر کے پلاننگ کے واقعات ہیں. کبھی کبھی تو اپنے لوگ اگر ستاتے ہیں تو بہت صبر کی ضرورت ہوتی ہے. ایک دشمن ستا رہا ہے, پہلے سے معلوم ہے کہ یہ ہمارے بارے میں کوئی اچھی رائے نہیں رکھتا ہے. ایک یا دو واقعہ ایسا ہوا ہے کہ اللہ کے رسول کو بڑا سخت اندر سے صبر کرنے کی ضرورت ہوئی. اللہ کے رسول مال غنیمت آیا تقسیم کر رہے تھے, دو انصاری صحابی, اچھے انصاری صحابی, انہوں نے آ کر کے اللہ کے رسول سے کہا کہ یہ جو آپ کر رہے ہیں نا, اپنی لوگوں کو دیتے, ہم کو دیتے نہیں. حالانکہ آپ کو معلوم ہے کہ زمین پر اللہ کے رسول سے زیادہ کوئی انصاف پسند نہیں ہے. ان کے اپنے لوگوں کی جب بات اللہ کے رسول نے سنی تو آپ کو تکلیف بہت ہوئی, لیکن آپ نے صبر کیا. حالانکہ اگر آپ ذرا بھی کوئی جملہ بول دیتے تو ان کے لیے زہر ہو جاتا.
لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ صبر فرمایا. تو اس طریقے سے آپ کی پوری زندگی صبر کا ایک بہترین نمونہ ہے. ہم لوگوں کو بھی چاہیے، جو میں نے آپ کو شروع میں ڈیفینیشن بتائی کہ صبر کیسے کیسے ہونا چاہیے، ایسے صبر کرنے کی ضرورت ہے مشکل کام. لیکن آپ کو کل بھی بتایا تھا اور ہمیشہ بتاتا رہتا ہوں، جس جنت کے ہم طلبگار ہیں وہ بغیر مشکل کے حاصل نہیں ہوتی. اس میں مشکل ہی مشکل ہے، اس کے علاوہ جنت کے حصول کا کوئی طریقہ نہیں ہے. دوسری چیز، اللہ کا خوف. غور سے سنیے گا اس کو. خوف کسے کہتے ہیں؟ دل کا گھبرا جانا، دل کا گھبرا جانا کسی ایسی چیز سے جو طبیعت پر ناگوار ہو. شریعت میں عذاب کو سوچ کر کے گھبرانے کا نام خوف الہی ہے. عذاب کو سوچ کر بندہ گھبرا گیا، اس کا نام خوف الہی ہے. ایک چیز اس میں تو شرط ایمان ہے، ایک چیز اس میں فرض ہے. ایک خوف شرط ایمان ہے، ایک خوف فرض ہے، ایک خوف مستحب ہے. دیکھیں، یہ پہلے والی کی تقریر طرح نہیں ہے جو ابھی بات کی ہے، اس کو ہمارے ساتھ آپ کو رہنا پڑے گا. سب سے پہلی بات جو شرط ہے، ہر انسان کو یہ عقیدہ رکھنا ہی رکھنا ہے کہ اگر ہم گناہ کریں گے تو پروردگار عالم ہم کو عذاب دے گا. یہ شرط ایمان ہے. اگر کوئی آدمی یہی ایمان نہیں رکھ رہا ہے تو یہ ایسا نہیں ہے کہ خوف، یہ شرط ایمان ہی نہ ہونے سے یہ ایمان سے ہی نکل چکا ہے. وہ کہہ رہا تم لوگوں کا ایسے ہی سب ڈرانے ورانے کی بات ہے، یہ اللہ تعالیٰ ایسے ڈرا دیا ہے، کچھ نہیں ہوتا نا. بعدوں کے بعد بولتے ہیں کہ جنت جہنم آنم کی جب آپ لوگ بات کرتے ہیں، یہ سب سمجھانے کا ایک طریقہ ہے نہیں اس کے پیچھے کچھ. اگر ایسا کوئی عقیدہ رکھ رہا ہے اور یا بول رہا ہے تو اس کا مطلب وہ ایمان سے خارج ہوا. شرط ایمان یہ ہے. کیونکہ قرآن میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں نے یہ بات بڑے کلیئر وے میں بتائی ہے کہ گناہوں کی سزا کیا ہے؟ عذاب ہے. لہذا جب بندہ یہ عقیدہ نہیں رکھتا ہے تو اللہ کی آیت کا کیا کرتا ہے؟ انکار کرتا ہے. تو ایک چیز تو اس میں شرط ایمان ہے. نمبر 2، اگر گناہ کے وقت جب گناہ کر رہا ہے بندے کو عذاب یاد آ گیا، عذاب اس سے بڑی پکڑ ہوگی پروردگار عالم کی جانب سے، اور اللہ تعالیٰ کی وعید اسے یاد آ گئی. یہ یاد آنا یہ گویا کہ اس نے اپنے اوپر اس چیز کو فرض کر لیا. بچا نہیں بچا وہ بات کا معاملہ ہے، بچنا بات کی بات ہے. لیکن ایک ہوتا نا کہ گناہ کر رہا ہے اور بے خوف ہو کر کے یہ گناہ ہی نہیں ہے. دوسرا یہ ہے کہ گناہ تو کر رہا ہے لیکن خوف برقرار ہے کہ صاحب یہ غلط کام ہو رہا ہے. کیوں؟ اس کے چانسز یہ ہیں کہ کل یہ اللہ کی طرف پلٹ کر آ جائے. پہلے والے کے پلٹنے کے کوئی چانسز نہیں ہیں. تو یہ جو خوف ہے یہ خوف فرض کہلاتا ہے. دوسرا مستحب کہلاتا ہے. بغیر گناہ کے، گناہ کچھ نہیں، ایسے بیٹھے ہوئے اچانک یاد آ رہی، قبر یاد آ گئی، کسی کے مرنے کا سین یاد آ گیا، یا ویسے ہی بیٹھ کر اللہ کے بارے میں غور کر رہے ہیں اور آدمی کے اوپر خوف خدا طاری ہو گیا، یہ مستحب ہے. یہ کیا ہے؟ مستحب ہے. اس سے ہماری زندگی کے اندر خوف الہی کی بنیاد پر ہم نیکی کی جانب کیا ہو سکتے ہیں؟ چل سکتے ہیں. تو یہ 3 طرح کا خوف ہوتا ہے. اچھا، اس کے بعد اس تینوں خوف کو ملا کر کے کہتے ہیں یہ عقلی خوف ہے. ایک فطری خوف ہے جس سے کوئی نہیں بچ سکتا. ابھی میں اچانک جو ہے وہ بندوق کسی کے کندھے پہ رکھ کر کے ٹھان سے مار دوں، چونک جاتا ہے. اب میں بولے یار دیکھو تم تو بولتے ہم بڑے توحید پر رہتے ہیں، اللہ سے ڈرتے ہیں، بندوق کی آواز نکلی تمہیں چونک دینا. یہ خوف فطری خوف ہے. اس سے نہ نبی بری ہے نہ انسان بری ہے. سب کے اندر یہ خوف پیدا ہو سکتا ہے. موسیٰ علیہ السلام کے سامنے سانپ ڈالا گیا اور موسیٰ علیہ السلام کیا ہو گئے؟ گھبرا گئے. اب اللہ تعالیٰ دوسری جگہ قرآن مجید میں خود کہتا ہے کہ یخشونہ ولا یخشون احدا الا اللہ، کہ انبیاء جو ہے نا وہ صرف اللہ کے کسی سے نہیں ڈرتے. اب موسیٰ علیہ السلام ڈرے ہیں. وہ جو ڈرنے کی بات کہی گئی وہ عقلی بات ہے
کہ اللہ عذاب دے سکتا ہے وہ ان کو ہے، اللہ نے عذاب کی وعید سنائی ہے وہ، اور اس کو غور کرتے رہتے ہیں، وہ چیزیں عقلی، اس کے بارے میں اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کا خوف ان کے اوپر ہوتا ہے۔ یہ جو سانپ دیکھ کر کے موسیٰ علیہ السلام ڈر گئے، اس ڈر کا خوف سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ فطری خوف ہے، ہر آدمی کو ہو سکتا ہے۔ کبھی کبھی ہم تقریر کرنے والے جب زیادہ جوش میں آ جاتے ہیں، آپ لوگوں کے اندر خوف خدا نہیں ہے، آپ آفیسر سے ڈرتے ہیں، سانپ سے ڈرتے ہیں، بچھو سے ڈرتے ہیں، لیکن خدا سے نہیں ڈرتے ہیں۔ یہ جملہ غلط بیان کر رہا ہوں۔ آفیسر سے ڈرنا، سانپ سے ڈرنا، بچھو سے ڈرنا، یہ فطری خوف ہے۔ اللہ والا خوف عقلی خوف ہے، دونوں کو ملاؤ نہیں، دونوں کو نہیں ملاؤ، یہ ایسی تقریر نہیں کرو، یہ جملہ ہی غلط ہے۔ ہوتا ہے نا، ہم ایسی باتیں بولتے ہیں کہ آج لوگوں کے اندر خوف نہیں ہے، آفیسر سے لوگ ڈرتے ہیں، پولیس والوں سے ڈرتے ہیں، فلاں سے ڈرتے ہیں، لیکن نہیں ڈرتے تو اللہ سے نہیں ڈرتے ہیں، یہ تقریر صحیح نہیں ہے۔ وہ خوف فطری خوف ہے، فطری خوف کو عقلی خوف کے ذریعے ملانا نہیں چاہیے۔ اچھا، خوف کتنا ہونا چاہیے؟ اللہ کے رسول نے ہماری کیا ہدایت فرمائی؟ قربان جائیے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں اللہ اتنا خوف دے، غور سے سنیے گا، بڑی پتے کی بات اللہ کے رسول نے دعا میں فرمائی ہے، اللہم انا نسألک، اے اللہ میں تجھ سے طلب کرتا ہوں، من خشیتک، تیرے خوف کو، ما تحول بہ بیننا و بین معاصیک، اتنا خوف دے کہ ہم گناہ نہ کریں۔ اگر اس سے زیادہ خوف دے دے گا تو ہم آپ سے مایوس ہو جائیں گے، اور مایوسی کفر ہے۔ بھئی بہت زیادہ اگر اللہ کا خوف طاری ہو گیا تو ہم کیا ہو جائیں گے؟ مایوس ہو جائیں گے۔ وہ مطلوب نہیں ہے۔ مطلوب کتنا ہے؟ اللہ، کیوں؟ اللہ سے امید بھی رکھنا ہے کہ اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ سے خوف بھی کھانا ہے کہ نٹی پکڑ سکتا ہے۔ تو مطلوب اللہ کے رسول نے کیا فرمایا کہ اللہ اتنا خوف عطا فرما، یہ ہماری تربیت کے لیے دعا کی ہے کہ اللہ اتنا خوف عطا فرما کہ ہم گناہ سے بچے رہیں، آپ سے نا امید ہو، اتنا خوف نہیں دے رہا۔ تو اتنا خوف ہم لوگوں کو مطلوب ہے، بات سمجھے؟ اچھا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ واقعات آپ کے سامنے خوف کے بیان کرتے ہیں۔ حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گئے تو باڈی رکھی ہوئی تھی، ایک صحابیہ چاہے حضور کو سنانے کے لیے اور چاہے بے اختیاری طور پر انہوں نے یہ کہا کہ بڑا، اس باڈی کو خطاب کر کے کہا کہ اللہ نے عثمان کو بڑا نوازا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم کو یہ کیسے معلوم ہوا کہ اللہ نے اس کو بہت نوازا؟ کہا اگر اس کو نہیں نوازا تو پھر کس کو نوازا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں بھی یہی امید رکھتا ہوں، لیکن میں یہ ہے خوف الہی، لیکن میں نبی ہونے کے باوجود بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے ساتھ پروردگار عالم معاملہ کیا کرے گا۔ یہ روایت معلوم، یہ روایت بخاری کی ہے۔ یہ تمنا نہیں، مطلب نہیں ہے کہ خدا نہ خواستہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سے امید نہیں ہے۔ ہماری تربیت اور اپنی بات کہ اللہ سے امید ہمیشہ رکھو، لیکن خوف کھاتے رہو۔ قیامت میں کیا ہوگا؟ آدم علیہ السلام کے پاس لوگ جائیں گے نا کہ آدم آپ ہماری سفارش کر دیجئے، آدم بولیں گے میں آج نہیں جا سکتا، حالانکہ نبی ہے۔ نبی کے بارے میں ہمارا اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ وہ معصوم عن الخطا ہیں، جنت ان کے لیے لکھی جا چکی ہے، لیکن جب خوف الہی سر پہ سوار ہو جاتی تو وہ جنت نظر نہیں آتی، گھبرا جاتا وہ بندہ بھی۔ پورا واقعہ حدیث، صحیح حدیث میں صحاح کی تمام حدیث میں یہ نقل ہے کہ آدم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، نوح علیہ السلام، سارے انبیاء ہاتھ اٹھا دیں گے کہ میں اللہ کے سامنے آج نہیں جا سکتا۔ حالانکہ انبیاء ہیں، اللہ معلوم ہے کہ اللہ ان کو جنت میں ڈالے گا، لیکن اس کے باوجود جب خوف خدا طاری ہوتا ہے تو وہ جنت پھر نظر نہیں آتی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ایسا نہیں کہو، میں بھی اپنے بارے میں نہیں جانتا کہ پروردگار عالم میرے ساتھ کیا معاملہ فرمائے گا۔ یہ ہماری تربیت کے لیے
کہ اگر کوئی آدمی اس غلط فہمی میں مبتلا ہے اپنے عبادت کی بنیاد پر، اپنے اچھے کام کی بنیاد پر، کہ ہم تو جنت میں جائیں گے، یہ بات بہت غلطی کی ہے. اور ویسے بھی آپ کو بتا دیں کہ جو بھی جنت میں جائے گا وہ اللہ کے فضل سے جائے گا. جب یہ بات کہتے ہیں نا تو بعض لوگوں کے دماغ میں یہ بات آتی ہے کہ جب اللہ کے فضل ہی سے جانا ہے مولانا صاحب، تو یہ بے مطلب کا کام وام کرنے کا، نیکی کرنے کا کیا فائدہ؟ جب اللہ ہی کے فضل سے جانا ہے تو ٹھیک ہے، ہوتا نا. کیونکہ وہ جو بیٹھا ہے پارٹنر، وہ ایسے ایسے سوالات اٹھاتا رہتا ہے بیچ بیچ میں. اس کا جواب سن لیجئے. وہ اللہ کا فضل اس وقت آپ کے لیے اور ہمارے لیے کلک کرے گا جب آپ نیکی کیے رہیں گے. نہیں سمجھے میری بات؟ فضل الہی، اللہ کا فضل اسی بندے کے ساتھ متوجہ ہوگا جس نے نیکی کر رکھی ہے. جس نے آلریڈی نیکی کی ہی نہیں ہے، فضل اس کے قریب بھی نہیں آئے گا. ایک بچہ کبھی غلطی کر دیتا، مدرسے کا بچہ یا کالج کا بچہ، پورے زندگی کا کیریکٹر اس کا بہت اچھا رہتا ہے، تو سارے لوگ بیٹھ کر کے اس کے بارے میں غور کرتے ہیں کہ یار اس کا ایک مرتبہ کا معاملہ اس کو درگزر کرنا چاہیے. کیوں؟ اس کی پوری زندگی اس کو کلک کر رہی ہے کہ سزا نہیں دو اس کو، فضل سے کام لو. اور ایک بندہ شروع سے لے کر پورے سال شرارت کیا ہے کلاس میں، اور کسی بڑی شرارت میں پرنسپل نے پکڑ لیا تو سارے مل کر کے بولتے ہیں کہ حضرت سال بھر انہیں ستایا، اس کو چھوڑنے کا نہیں ہے. بات سمجھے؟ ایسے ہی ہے. تو یہ جو کہی جاتی ہے بات کہ فضل الہی کے ذریعے ہی بندہ جنت میں جائے گا، فضل الہی کلک اس وقت ہوگی جب ہم نیک کام کرتے رہیں گے. جیسے میں نے بچے کی آپ کو مثال دی، حضور سے پوچھا کہ اللہ کے رسول آپ بھی فضل الہی سے جائیں گے؟ یعنی یہ تو نہیں، یہ تو نبی ہے. تو حضور نے فرمایا حتی غمدونی، مجھے بھی اللہ کی رحمت چھاپ لے گی، اس بنیاد پر میں جنت میں جاؤں گا. جب اللہ کے رسول یہ جملہ کہہ رہے ہیں تو پھر ہماری اور ہما شما کی کیا پوزیشن ہے؟ اس کو بہت غور سے سوچنے کی ضرورت ہے. دوسری حدیث، کبھی اچانک تیز ہوا چل جاتی مدینے میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر دوڑ کر مسجد جا سکتے تو مسجد چلے جاتے، اور اگر مسجد نہیں جا سکتے تو کسی رخ بیٹھے رہتے، کھٹ سے چینج ہو کے قبلے کی طرف ہو جاتے، دعا مانگنا شروع کر دیتے، اللہ یہ عذاب تو نہیں ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ آپ بہت گھبراتے ہیں نا، یہ آندھی آ گئی، ذرا سے طوفان تیز ہو گیا تو آپ بڑے گھابرے ہو جاتے ہیں. آپ لوگوں کی زبان کے بقول گھابرے ہو جاتے ہیں. ان کے دماغ میں کیا تھا؟ میں جہاں تک سمجھاؤں اس حدیث کا مطلب کہ اللہ تعالیٰ نے تو آپ کے بارے میں وعدہ کیا ہے کہ جب تک آپ موجود ہیں تب تک عذاب نہیں آئے گا، تو آپ ایسے کیوں گھبرا رہے ہیں؟ اس بنیاد پر انہوں نے اللہ کے رسول سے کیا کر دیا؟ سوال کر لیا. یہ میرا اپنا اندازہ ہے. ایک تشریح میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے کہا، عائشہ مجھے خوف ہوتا ہے کہ جب پرانے نبیوں کی امتوں پر عذاب آیا تو پہلے لوگ اس عذاب کو سمجھے کہ بڑا اچھا بادل ہے، بڑی تگڑی بارش ہونے والی ہے، اور وہ پورا عذاب تھا. میں گھبراتا ہوں کہیں وہ عذاب تو نہیں ہے، اس لیے میں اپنے رب کے سامنے فوراً دعا کرنے بیٹھ جاتا ہوں. ایک دوسری روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سورج گرہن لگ گیا. آج بھی سورج گرہن لگتا رہتا ہے. سورج گرہن لگنے کی جو بھی وجہ ہے، لیکن سورج گرہن ایک خطرناک چیز تو ہے، کسی وقت بھی کوئی حادثہ پیش آ سکتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سورج گرہن لگا، آپ بہت گھبرا گئے، اور گھبرا کر کے اللہ سے کہتے ہیں اللہ آپ نے ہم سے وعدہ کیا ہے نا کہ جب تک میں موجود رہوں گا آپ عذاب نہیں ڈالیں گے. اللہ یہ عذاب نہیں ہونا چاہیے. یہ ہے خوف خدا. اس طریقے سے اللہ کے رسول نے ہماری تربیت فرمائی ہے، اور آپ اپنے اللہ اس وعدے کو یاد دلا رہے ہیں، وعدے اللہ کو کہ اللہ آپ نے وعدہ کیا ہے کہ جب تک میں موجود رہوں گا آپ میری امت پر عذاب اکٹھا نہیں نازل فرمائیں گے، لہذا یہ عذاب نہیں ہو. ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کے انتقال پر جنازے میں گئے تو ابھی قبر تیار نہیں تھی، قبر کھودی جا رہی تھی. اللہ کے رسول بیٹھ گئے. بیٹھنے کے بعد وہ قبر کو دیکھنے لگے، اتنا گھبرا گئے قبر کو دیکھ کر کے.
حدیث میں آتا ہے کہ ایک دم زارو قطار رونے لگے، ایک دم زارو قطار رونے لگے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بعض روایت میں یہاں تک آتا ہے صحیح ہے اس حدیث میں کہ آپ جہاں پر بیٹھے تھے وہاں پر مٹی تھوڑی سی بھیگ گئی آنسو گر گر کے، اتنا روئے آپ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگوں، تمام جو لوگ موجود تھے، اے لوگوں یہ بڑی خطرناک چیز ہے۔ کون؟ یہ قبر، یہ بڑی خطرناک چیز ہے، لہذا اس کے لیے تیاری کر کے آؤ، یہاں کچھ نہیں چلنا کسی کا، خدا کے واسطے اس کی تیاری کر کے آؤ۔ ایک دوسری حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اپنے خاندان کے لوگوں سے کہا کہ قریش کے لوگوں، میں تم کو اللہ سے نہیں بچا پاؤں گا۔ پھر قریش کے چھوٹے چھوٹے قبیلوں کا نام لیا کہ اے بنی عبد شمس، اے بنی عبد مناف، میں قطعی آپ کو اللہ کے خوف، اللہ کے عذاب سے بچا نہیں پاؤں گا۔ پھر آپ کی پھوپھی بیٹھی تھی، کہا صفیہ، صفیہ ان کے پھوپھی کا نام ہے، یہی ایک مسلمان ہوئی تھی، انہوں نے کہا دیکھو صفیہ، میں آپ کو اللہ کے پاس نہیں بچا پاؤں گا، آپ اپنا عمل تیار کریں۔ پھر آخر میں کہا کہ اے فاطمہ بنت محمد، وہ بھی بیٹھی تھی فاطمہ رضی اللہ، اے فاطمہ بنت محمد، میں بھی تم کو بچا نہیں پاؤں گا۔ کیا یہ خوف الہی اتنا طاری تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لے لے کر کے کہا کہ آپ لوگ اپنی تیاری کریں، مجھ سے امید پر نہیں آویں۔ یہ جو ہمارا عقیدہ ہے کہ آپ کچھ بھی ہو لیکن تیرے محبوب کی امت میں ہے، گاڑی پار ہو جائے، یہ گاڑی پار ہوگی، کب پار ہوگی یہ کسی کو نہیں معلوم ہے۔ اللہ کے رسول سفارت کریں گے آپ پر، آپ کے سامنے ہم نے مستقل اس پر گفتگو کی ہے، لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ وہ شفاعت کب ہوگی، کب نکالا جائے گا جہنم سے، یہ کسی کو نہیں معلوم ہے۔ لہٰذا اللہ کے رسول نے بہت کلیئر وے میں، جب خوف خدا آپ پر طاری ہوا تو آپ نے بہت کلیئر وے میں اپنے لوگوں کے سامنے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بارے میں اللہ کے رسول نے خود فرمایا ہے سیدۃ النساء اہل الجنہ، کہ جنت میں عورتوں کی سردار ہوں گی۔ اس کے باوجود فاطمہ کو خطاب کر کے کہہ رہے ہیں کہ فاطمہ، یہاں پر جو ہے ہم تم جو مانگنا مانگ لو، ہم باپ کے حیثیت سے کرنے کے لیے تیار۔ قیامت میں ہمارے ساتھ ایسا نہیں ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ 2/3 حصہ رات کا گزر گیا، آپ دعا کر رہے تھے، اچانک آپ زور زور سے بولنے لگے، ایسا لگے جیسے کوئی چیز آپ دیکھ رہے ہیں اور پیچھے سے حملہ ہو رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زلزلہ آ رہا ہے، گھبراہٹ، حالانکہ وہاں کوئی نہیں تھا، آپ اپنے کمرے میں تھے اور زور زور سے چلا رہے ہیں کہ لوگوں زلزلہ آ رہا ہے، اے لوگوں تمہارے پیچھے موت آ چکی ہے، سامان لے کر کے آ چکی۔ اسی جملے کو ریپیٹ کر رہے ہیں کہ لوگوں یہ موت یہ اتنی خطرناک چیز ہے کہ جس سے کسی کو بچنا نہیں ہے، قبل اس کے کہ وہ ہم کو پکڑ لے اس سے پہلے پہلے ہم کیا ہو جائیں، نیک ہو جائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قسم سے اپنے امتی کو یہ ساری باتیں بتا کر کے بتایا ہے کہ اللہ سے امید بھی رکھو اور اللہ سے خوف بھی رکھو۔ ایسا نہیں ہو کہ اللہ سے نڈر ہو کر کے محض غفور الرحیم ہے، غفور الرحیم ہے، غفور الرحیم ہے، اس طریقے سے نہیں جائیں، اللہ کے سامنے اس طریقے سے جائیں کہ ڈر بھی ہوتا رہے۔ حضرت عمر کا بڑا مشہور واقعہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ اعلان کرے کہ سب جنت میں جائیں گے، ایک بندہ جہنم میں جائے گا، تو حضرت عمر کہتے ہیں شاید میں ہوں گا۔ اور اگر کہتے ہیں کہ اگر کہا جائے کہ سارے لوگ جہنم میں جائیں گے، ایک جنت میں جائے گا، تو شاید میں ہوں۔ اس طریقے سے امید رکھنا۔ حضرت عمر ہی کے وفات کے وقت کا واقعہ ہے، جب ان کے انتقال کا وقت قریب آیا تو کچھ لوگوں نے خوشخبری دی کہ عمر آپ تو خلیفۃ المسلمین ہیں، آپ کے زمانے میں اللہ نے بڑی فتوحات دی، بڑی بڑی جنگیں لڑی گئیں، اللہ نے خوب اسلام کو پھیلایا۔ حضرت عمر رونے لگے، کہا میں صرف اتنا چاہتا ہوں کہ اللہ میرے ساتھ معاملہ برابر برابر کا کر دے، نہ ہم کو گرفت کرے نہ ہم کو ثواب دے، برابر برابر کر دے تو بھی ہم پروردگار عالم کا بڑے شکر گزار ہیں۔ لہذا ہم لوگوں کو جو ہے اس پر جو ہے بڑے غور سے سننا چاہیے اور فکر کرنی چاہیے۔ آخری بات کہہ کر اپنی بات میں ختم کروں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن لوگ بڑے زارو قطار رو رہے ہوں گے، آنکھوں سے لگاتار آنسو جاری ہوگا، 3 آنکھیں ایسی ہوں گی جن میں آنسو نہیں ہوگا، یعنی 3 آنکھوں کو اللہ محفوظ رکھے گا اس دن رونے سے۔
آپ نے پہلا بتایا کہ پہلی وہ آنکھ ہوگی کہ جس کو میرے خوف سے کبھی ایک قطرہ آنسو ٹپکا ہوگا. جہنم کا جتنا ٹمپریچر ہے وہ اللہ کے خوف سے ایک قطرے کے آنکھوں کے مقابلے میں اس کا ٹمپریچر کوئی حیثیت نہیں رکھتا ہے. آپ نے فرمایا وہ آنکھ سے ٹپکا ہوا آنسو، وہ آنکھ قیامت میں جو ہے نہیں روئے گی جس نے میرے خوف سے اس کے اوپر ایک قطرہ آنسو ٹپکایا ہے. بعض لوگ اس کو تھوڑا سا دوسری بات بتانے سے پہلے اس کو تھوڑا کلیئر کرتے ہیں. یہ جو رونا ہے یہ بھی غیر اختیاری ہے. آپ ہونا کر کو نہیں رو سکتے. نہیں سمجھے میری بات؟ آپ چاہیں کہ نہیں خوف خدا طاری ہو، پلاننگ بیٹھ کر کے رو، نہیں ہو سکتا. یہ غیر اختیاری ہے. جب یہ غیر اختیاری ہے